فضیلت الشیخ ثناء اللہ زاہد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ دنیا میں اگر کسی انسان کی کھیتی، اس کا اسٹاک اگر جل جائے تو بہت اور دکھ اور افسوس کی بات ہوتی ہے، ملامت کی بات ہوتی ہے، اس انسان کو اپنے اوپر دکھ اور افسوس اور رنج ہوتا ہے، ہر شخص کو، کہ جس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کے گناہ جل جائیں، ختم ہو جائیں، تو یہ بڑی سعادت اور خوشی کی اور مسرت کی بات ہے۔ یہ رمضان مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، ایک بندہ مومن کے لیے بخشش کا سامان ہے، اس کی نیکیوں کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، گناہوں کو ختم کر دینے کا، جلا دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت، باران رحمت بہت وسیع ہو جاتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ خاص طور پر رمضان مبارک میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت اور مغفرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، اس کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ اس کو 10 گنا تک بھی بڑھاتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھا کر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ فرمایا اللہ رب العالمین ایک نیکی کو 10 گنا اور اس سے کہیں بڑھا کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین نیکی کو بڑھا دیتے ہیں، تمہارے اخلاص کی بنیاد پر، تمہارے جذبات کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، قال اللہ عز وجل الا الصوم، اللہ فرماتے ہیں علاوہ روزے کے۔ روزے کا یہ اجر نہیں ہے کہ 1 سے 10 اور 700 گنا تک، اللہ کہتے ہیں روزے کا تم نے ثواب نہیں تحریر کرنا، نہ تم تحریر کر سکتے ہو۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں اللہ خود اس کی جزا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1151۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، للصائم فرحتان یفرحہما، کہ روزے دار کے لیے 2 طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک تب خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے جب وہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور شام کو جب اس کو اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، پانی ہے، فروٹس ہیں، یہ کھانے پینے کی اشیاء جن سے سارا دن وہ دور رہا، اب اس کو وہ حلال چیزیں جب نصیب ہونا شروع ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، امید کی کرن ہوتی ہے، تو بہت زیادہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے کہیں بڑی خوشی اس کو اور نصیب ہوگی۔ فرمایا وفرحتن، ایک خوشی اس کو اور ہوگی، اذا لقی ربہ، جب اس کی ملاقات اپنے اللہ رب العالمین سے ہوگی۔ روز محشر جب یہ اپنے اللہ سے ملے گا، اس کو اس دن بہت بڑی خوشی نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ خوشی کا انداز کیا ہوگا، اس خوشی کا اگر ہم امیجن کریں، اس کو اگر تصور میں لے کر آئیں، بہت ہی پیارا انداز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ کے سامنے سفارشی بن کر آ جائیں گے۔ یہ بندہ کھڑا ہوگا قیامت کے دن، نفسا نفسی پریشانی کیفیت ہوگی، یہ روزہ اور قرآن رب کا یہ سفارشی بن کر آ جائیں گے۔ اور الصوم، قرآن کہے گا، یا اللہ میں نے، یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، راتوں قیام کرتا تھا، بہت خلوص اور محبت کے ساتھ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ تو اسے معاف کر دے، میری شفاعت، میری سفارش قبول فرما لے۔ روزہ کہے گا، فیقول الصوم، یا اللہ اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے منع کر دیا تھا، اس کی جائز خواہشات جو دل کی تمنائیں تھیں اس سے میں نے اس کو منع کر رکھا تھا، یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے اس نے سب کچھ ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، فشفنی فی، اللہ تو میری اس حوالے سے، اس روزے دار کے حوالے سے میری سفارش کو قبول کر لے، تو اس کو معاف کر دے۔ فرمایا کہ اس روزہ اور اس قرآن کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دیں گے۔ یہ حدیث مسند احمد میں، حاکم میں، صحیح ترغیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 984 ہے۔ تو عزیزان اسلام، یہ بہت بڑی خوشیاں ہیں۔ دیکھیے کتنے بڑے انعامات ہیں، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اس کو اس روزے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ نمبر 2 کہ انسان اللہ رب العالمین کے ہاں جب جائے گا، قیامت کا بہت شدت اور سخت دن ہوگا، وہاں پر روزہ اور قرآن یہ بڑے سفارشی بن کر آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ میں اس کو اگر آپ کو تھوڑی سی اگزامپل کے ساتھ اگر اس کی
تشریح کروں، وضاحت کروں، اگر میں کسی شخص کے پاس، کسی تعلق دار کے پاس اپنے بھائی کو بھیجتا ہوں کہ یہ میرا بھائی، یہ بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کا فلاں فلاں کام ہے، ذرا اس حوالے سے اس کی رہنمائی کر دیں، اس کے ساتھ آپ تعاون کر دیجئے۔ ایک جملہ میں یہ کہتا ہوں، اسی بندے کے پاس میرا وہی بھائی جا رہا ہے، لیکن میں جملہ فون پر یا تحریر کے طور پر اس کو یہ لکھتا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا پیارا ہے، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ایسا کام آپ نے کر دینا ہے۔ اب بات ایک ہی ہے، اب فرد بھی وہی ایک ہے، جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ بھی وہی شخص ہے، لیکن جملوں کے فرق کی وجہ سے بات میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، صدقہ و خیرات بھی اللہ کے لیے، حج اور عمرہ بھی اللہ کے لیے، جملہ عبادات اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، لیکن روزے کے حوالے سے اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، خاص اس روزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر کی۔ اس کو کہتے ہیں علماء اضافت برائے تشریف، کہ نسبت اپنی طرف کر دینے سے اس عمل کی حیثیت، اہمیت بہت ہی اعلیٰ ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں اللہ خود اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس عمل کی جزا اللہ ہمیں دیں اور اللہ اسے اتنے خوش ہو جائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم مہینے کی اور اس عظیم عمل کی صحیح طور پر قدر کرنے کی، اس کے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔